فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وقال اللہ تعالی فی موضع آخر قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ قابل احترام علماء دین، ضلعی جمعیت اہل حدیث کولار، ہوسکوٹہ، چکباڑا پور و دیگر مساجد مدارس کے ذمہ داران، دور دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانان عظام، ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج یقیناً بڑی مسرت اور شادمانی ہو رہی ہے کہ ضلعی جمعیت کا یہ ماہانہ اجتماع مرکزی مسجد اہل حدیث ماستی کی اس مسجد کے اندر طے پایا اور وقت مقررہ پر اس کا آغاز ہوا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ اجتماعات ہمارے دلوں کے اندر ایک ایمانی حرارت، ایک ایمانی جذبہ اور ایک ایمانی تقویت، ایک روحانیت پیدا فرمائے، جس کے نتیجے میں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے میں ذریعہ بن جائے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بعد نماز عصر ٹھیک 4:30 بجے سے سوا گھنٹے تک آپ نے مختلف موضوعات پر نوجوان علماء کی زبانی آپ نے سنا۔ اب میرا وقت 25 منٹ آپ کے سامنے ان نوجوانوں کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے جو مثالی نوجوان ہیں۔ میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر کیا، اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کی عمر کو کیا اہمیت دی اور کیا مقام دیا، اور اس جوانی کی عبادت سے ہماری دنیا اور آخرت کیسے سنور جاتی ہے، اور ہماری مثالی نوجوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت میں اللہ کی رضامندی کے لیے صرف کر دیتے ہیں، تو ہمارا مقام جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایسے وقت میں کس کا سایہ ہمیں نصیب ہوگا، وہ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جو پہلی آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، آج ہر نوجوان، بزرگ، چھوٹے بڑے کو معلوم ہے کہ وہ سورہ کہف کہ ان نوجوانوں کے متعلق ہے، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے۔ کثیر تعداد میں یقیناً اس سورہ کہف کی تلاوت کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائے۔ اور بہت سے نوجوانوں نے، بزرگوں نے معنی اور مطالب پر بھی غور و فکر کیا ہوگا یا سنا ہوگا۔ اس میں اللہ رب العالمین و اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا اور اس میں ذکر کر کے بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ان نوجوانوں کے متعلق ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ ان نوجوانوں کے دین میں اور ان کے تقوی میں، ہدایت میں اللہ رب العالمین نے اضافہ کیا۔ پھر جو آیت کریمہ میں نے جو انبیاء کی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تھی وہ تلاوت کیا۔ اس میں کیا اللہ نے کہا قالوا سمعنا۔ جب معاشرے میں، سوسائٹی میں، ماحول میں کچھ ایسی چیز پیدا ہوئی، جب تلاشی لی گئی تو عوام الناس نے کہا قالوا، ہم نے سنا۔ انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا۔ فتى، ایک نوجوان یذکرہم،
اس کو یاد کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اور ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، ابھی ہمارے اور آپ کے وہ احباب جو حج بیت اللہ کو گئے، اس ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو دہرایا، اور بہت سے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ذی الحجہ کے مہینے میں یوم النحر کے موقع پر قربانی پیش کی، یہ بھی چیز آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، تم 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یہ بیان کیا، تمہاری جوانی کو غنیمت جانو، تمہارا بوڑھاپا آنے سے پہلے، تمہیں کمزوری آنے سے پہلے، اور اس جوانی کو غنیمت جانو، ضعیف، کمزور، لاغر یہ ہونے سے پہلے، یہ جوانی کی عمر جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس جوانی کو غنیمت جان کر، یہ جوانی جو دیوانی ہوتی ہے، یہ جوانی کے اندر انسان بھٹکتا ہے، یہ جوانی کے اندر انسان فحاشی کرتا ہے، یہ جوانی کے اندر انسان مغرور ہوتا ہے، یہ انسان جوانی کے اندر اپنے آپ سے بھی، اور اپنے والدین سے بھی، اور اپنے بڑوں سے بھی، اور اپنے اکابرین سے بھی، اور اپنے اللہ سے بھی کٹ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس جوانی کو غنیمت جانو، اس غنیمت جانو اور اللہ کے لیے صرف کر دو۔ اگر یہ جوانی کی عمر ہم نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے لیے قیام میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اور اس کے لیے روزہ، اس کے لیے ساری چیزوں کے لیے لگا دیں گے، یہی جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ جوانی کی عمر میں جب شباب ہوتا ہے، شباب کی زندگی کے موقع پر ہم اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہماری جوانی کو صرف کر دیتے ہیں، اور اپنی جوانی کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہماری جوانی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور ہماری جوانی کا حساب و کتاب بھی رب ذوالجلال کے سامنے دینے میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ آئیے دوسری مقام پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب میں اور آپ اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے، ہر ایک کے سامنے حساب و کتاب ہوگا، پیسہ کہاں سے کمایا، پیسہ کہاں خرچ کیا، جوانی کو کہاں استعمال کیا، اپنی عمر عزیز کو کہاں استعمال کیا، تو اس کے اندر جوانی کا مجھے اور آپ کو رب ذوالجلال کے سامنے جواب دینا ہے۔ جبکہ کوئی پیر نہیں ہل سکے گا، اگر کہیں بھیڑ زیادہ ہو جائے، وہاں سے پیر ہٹانے کی طاقت نہ ہو، تو اندازہ لگاؤ کہ میری اور آپ کی کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اے نوجوانوں، تمہاری جوانی تم کہاں گزارے ہو؟ اگر ہم نے اس جوانی کو عیاشی میں، فحاشی میں، بے نمازی کی حالت میں، واٹس ایپ کے ذریعے سے کرکٹ کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے اپنی شباب کو، اپنی جوانی کو اگر گزارا ہے، تو میرا اور آپ کا جواب رب ذوالجلال کے سامنے کیا ہوگا؟ دیکھو، تصور کرو کہ یہ سوال کا جواب مجھے آپ کو دینا ہے۔ جب تک یہ جواب میں اور آپ نہیں دیں گے، میرے اور آپ کے پیر وہاں سے ہل نہیں سکیں گے، تو اللہ کے سامنے مجھے آپ کو جوانی دینا، میری اور آپ کی جوانی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ جن کی جوانی گزر چکی ہے، ان کو بھی، جو عین شباب جوانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی جوانی کا حساب و کتاب لو، اپنے نفس پر ہاتھ رکھو کہ ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں، ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں، کن کے ساتھ گزر رہی ہیں، کون سے واٹس ایپ کے ذریعے سے گزر رہی ہے، کیا اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، کیا سجدے میں گزر رہی ہے، کیا تلاوت میں گزر رہی ہے، کیا نمازوں میں گزر رہی ہے، کیا دین کے راستے میں خرچ ہو رہی ہے؟ اگر یہ جوانی کسی اور جگہ میری اور آپ کی استعمال ہو رہی ہے، تو خواب غفلت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جوانی، آپ کے پیر، آپ کے ہاتھ، آپ کا جسم، آپ کا بدن اور آپ کے اعضاء کل اللہ رب العالمین کے دربار الہی میں جواب دیں گے۔
تو وہاں سے کیسے بچ سکیں گے؟ آپ اس کا تصور کر لو. یہ بھی آپ کے سامنے اس حدیث سے پتا چلا. ایک اور حدیث جو معاشرے کے لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، یا معشر الشباب. دیکھیے نوجوانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث دے کر آواز دی، یا معشر الشباب، آئے نوجوانوں معاشرے کے، سوسائٹی کے، چاہے وہ نوجوان مرد ہو، وہ نوجوان عورتیں ہوں، وہ نوجوان ہماری بہنیں ہوں، وہ نوجوان ہماری بچیاں ہوں، وہ نوجوان ہمارے بھائی ہو، وہ نوجوان ہمارے بھانجے ہو، وہ نوجوان ہمارے ساتھی ہو، وہ نوجوان ہمارے کسی بھی فرد کی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب فمن استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. کیا کہا؟ معاشرے کے نوجوانوں کو زناکاری سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، بد زندگی سے بچنے کے لیے کیا کہا؟ معاشرے کے نوجوانوں کو تمہارے اندر اگر استطاعت ہے، آگے بڑھو، اپنی جوانی کو اللہ کی رضامندی کے لیے، نکاح کے لیے پیغام کو آگے بڑھا کر اپنی نگاہ کو نیچے کرنے والے بن جائیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. یہاں نوجوانوں کو خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ اعلان کر کے بتایا، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے تم نکاح کیا کرو، اور نکاح کے ذریعے سے عزت، عفت، پاک دامنی عام ہوتی ہے. اگر وہی نوجوانی کو تم نے زناکاری میں، بدکاری میں، حرام خوری میں اور یہ چیز کو کرو گے تو تمہاری زندگی بھی برباد ہوگی اور تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی. اس جوانی کو اگر تم نے حرام میں ڈال دیا تو کل اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. یہ جوانی کے اندر آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، پیروں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، اور ان تمام بدکاریوں سے بچنے کی یہ عمر ہے. اس جوانی کو آپ مثالی جوانی بناؤ، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دو. اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی زبان کی حفاظت کی، جو شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا. یہ کون کہہ رہے؟ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو زبان کی، جو شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری ضمانت دے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے نوجوانوں، میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹٹولو، تلاش کرو آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، ہماری جوانی کہاں پر بیت رہی ہے، ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے. اس کا مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے. یہ جوانی کے اندر اگر ہم نے دیوانگی کا اختیار کیا تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے منہوں پر تالے ڈال دے گا، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے. ہم نے اس ہاتھ کے ذریعے سے کسے میسج کیا، ہم نے یہ ہاتھ کے ذریعے سے کس کے لیے واٹس ایپ کے ذریعے سے ان کو بتایا، ہم نے زبان کے ذریعے سے کس کو بلایا، اور یہ پیر کے ذریعے سے ہم کہاں گئے، یہ ہاتھ سے ہم نے کسی کو کس کے لیے چھوا، اور یہ رات میں کسی بھی وقت میں یہ پیر سے کہیں بھی داخل ہو تو یہ پیر گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ زبان گواہی دے گی، اور یہ نگاہ گواہی دیں گی. ہم اور آپ کہاں سے بچ سکتے ہیں؟ بتائیے کہاں سے بچ سکتے ہیں؟ کہیں جائے فرار نہیں ہوگا. اس لیے میری اور آپ کی جوانی کی حفاظت کرنا، میری اور آپ کی جوانی کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے میں اور آپ، یہ نوجوان نسل، یہ قوم کی بڑی امانت ہے. ماں باپ کی یہ اولاد اگر ہے تو ان کی امانت ہے. یہ جوانی کی عمر قوم کے لیے، ملت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کرو اور جوانی کی نگرانی کرو. اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا
صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے میں جگہ دے گا۔ تو ان میں سے وہ نوجوان، سن لیجئے تمام نوجوانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نوجوانی کی عمر میں اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی جوانی اور اس کی راتیں، اس کا قیام اور اس کی عبادت اور اس کی بندگی تلاوت اللہ رب العالمین نے اس کی جوانی میں اگر کر لیا تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَنَشَا شَابٌ فی عبادت اللہ، یہ جملہ کیا کہا؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کو راضی کرنے میں ہر نوجوان اپنی جوانی کو صرف کر دیا، کل اللہ کے سامنے جواب دینے بھی آسانی ہوگی۔ کل اللہ تعالیٰ کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے ان نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر نوجوان کو یہ سایہ نصیب فرمائے۔ اس لیے اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا دے۔ اب آئیے ان نوجوانوں سے، جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری ماں اور بہنیں، نوجوان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے یہ سوال ہے۔ اس اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پاک کے اس جملے پر، ہماری جوانی جو گزر رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بات یہ آئے گی کہ موت کوئی کی کسی کے لیے نہیں ہے، کب کس کی باری آئے گی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے اور موت آ رہی ہے، اور کوئی فلائٹ میں جانے کے لیے کیا کیا خواب باندھا ہوا ہے، اور منٹوں کے اندر حادثہ ہو رہا ہے کہ پورے کے پورے جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ اور وہ کیا خواب دیکھتے ہوں گے جو ڈاکٹر کسی ہاسٹل کے اندر وہاں پر گر کر وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کیا ہم حادثات نہیں دیکھتے آئے دن؟ ابھی سوات کے اندر وہ 15 احباب جس کے اندر نوجوان بچے جو اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بلا رہے ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، لیکن کسی کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے۔ لیکن ایک دن باری ہماری بھی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک جوانی کی زندگی یا عمر رسیدہ زندگی یا بڑھاپے کی زندگی دے، اور سب موقع پر بالخصوص نوجوان آج اپنی راتوں کا حساب و کتاب لیں۔ آپ کے رات کہاں گزر رہی ہے؟ فونوں میں گزر کر آپ کی فجر ناغہ ہو رہی ہے۔ کیا یہی نوجوانی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو بتایا، کیا بتایا؟ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کہ وہ فرشتوں سے اور ان سے سوال کرتے ہوئے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، بھئی آپ تو جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ اس کے کئی اسباب قرآن پاک میں ذکر کیا۔ میں اپنے موضوع کے تحت 2 چیزوں کو لے کر اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا۔ کہا کہ ہم لوگ نماز کے پابندی کرنے والے نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ کہا۔ ایک جگہ فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ایک جگہ کہا وَكُنَّا نَقُوزُ مَعَ الْقَائِزِينَ، ہم بیکار کی راتوں میں، دن میں گھنٹے گھنٹے گفتگو کرتے تھے، لیکن اللہ کے کلام پاک کو پڑھنے کا موقع نہیں۔ گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے، لیکن بیٹھ کر راستے کے آداب کی خلاف ورزی، زنا، آنکھوں کا زنا، اور بیکار کی گفتگو، بیکار کی غیبت، بیکار کی لعن طعن، بیکار کی گالو گلوچ کیا کرتے تھے۔ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَكُنَّا نَقُوزُ مَعَ الْقَائِزِينَ، ہم بیکار کا گفتگو میں، بات چیت میں، ٹائم پاس کرنے میں تھے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے بارے میں سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں کل سوال کرے گا۔ جو تم کرکٹ کے پیچھے 3 گھنٹے صرف کر رہے ہو، ان کے بارے میں پوری ہسٹری تم جانتے ہو، صحابہ کے بارے میں تمہیں کیوں علم نہیں ہے؟ وہ عشرہ مبشرہ کون ہیں ان کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے؟ خلفائے راشدین کون ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم ہے؟
اور آپ کو ازواج مطہرات کے نام نہیں معلوم ہے، نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں معلوم ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، 12 مہینے جو اللہ رب العالمین نے بنایا وہ مہینے آپ کو نہیں معلوم ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، جنازے کے آداب کیا ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کی دعائیں کیا ہیں، اگر وہ آپ کو یاد نہ ہو، یہ جبکہ آپ کے لیے ضروری ہے، اگر اس کے متعلق نہ جان کر آپ کسی کرکٹ کے بارے میں، کسی ہیرو کے بارے میں اور کسی فلان کے بارے میں اگر آپ نے آئیڈیل مان لیا تو اسے کوئی آپ کو کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ اگر نبی کی سیرت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو آپ جانتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا مطالعہ کر کے آپ کی جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں صرف کر دیتے ہیں تو واقعی آپ مثالی جوان ہوں گے، آپ مثالی جوان ہوں گے، اور آپ کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگ جائے، گزر جائے، تو آپ کو جب سوال کرے گا اللہ رب العالمین، جواب دینے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ قبر کی حالت بھی بہتر بنے گی، آخرت میں بھی بہتر بنے گی۔ اگر آپ کے سینوں میں قرآن پاک کی آیتیں یاد ہوں، وہ نوجوان جس نوجوان کے سینے کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کا، قرآن پاک کو یاد کرنے کا، قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنے کا اور قرآن پاک کے مطابق چلنے کا اگر جذبہ ہو تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھی نوجوان ساتھی نوجوانوں کے ساتھ بگڑ کر نشے کی حالت میں، گنجے کی حالت میں یا کسی اور کی حالت میں اگر آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر آپ کے اندر شراب کی لت ہو یا کسی اور کی لت ہو تو منہ اللہ کے سامنے کیا دکھاؤ گے؟ جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز بتائی، ہماری جوانی کو، ہماری زندگی کو اور ہماری عمر کو اللہ کے لیے صرف کر دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اس جوانی کے متعلق خصوصی سوال کرے گا، اس پرچے کو آپ پہچانے، اس عمر کو پہچانے، اپنی زندگی کو آپ اللہ کی ناراضگی میں نہیں بلکہ اللہ کی راضی میں ادا کر دیں۔ اگر آپ کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہیں، روزے میں گزر رہی ہیں، تلاوت میں گزر رہی ہیں، اگر آپ اللہ رب العالمین کو راضی برضا ہونے کے لیے آپ کی زندگی کو صرف کر دیا، اللہ کے سامنے چہرہ بتانے کے لائق ہوں گے۔ یہ مثالی زندگی جو گزارے گا، مثالی جوانی کو جو گزارے گا، اس کی دنیا بھی اچھی بنے گی، خبر کی حالت بھی اچھی بنے گی، حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے نوجوان بھائیوں کو، نوجوان بہنوں کو جو آج دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، شریعت مطہرہ سے دور ہیں، اللہ تعالی نے دینی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی جوانی کی حفاظت کرنے، اپنی عمر کی حفاظت کرنے اور اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں گزارنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اللہ کے پاس جواب دینے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔